واللیل دجا من وفرته۔ ناظرین آداب، میں آپ کا میزبان محمد نعمان حاضر ہوں آج کی اس خاص پیشکش کے ساتھ جس کا نام ہے اعمال رمضان اور ہماری سماجی ذمہ داریاں، جہاں ایک جانب پوری دنیا میں کورونا نامی بیماری کا ڈر ہے، وہیں دوسری جانب ماہ رمضان افضل ایام اور عظیم راتوں کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ بے شک یہ مہینہ روزے رکھنے، قیام کرنے، تلاوت کرنے اور احسان کرنے کا ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ رمضان مبارک کے وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں زیادہ سے زیادہ کیا جائے، موجودہ حالات میں ہماری سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں اور کس طرح زکوٰۃ اور فطرہ ادا کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے خاص مہمان، ہم ان سے بات چیت کریں گے، لیکن ان سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں رمضان کی فضیلت پر۔ قرآن پاک کے دوسرے سپارے کی آیت 182 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکو۔ اسی لیے اس پورے مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ روزہ یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے پرہیز رکھنے کا نام ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور قیامت کے دن اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت تو کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر غریبوں، حاجت مندوں اور بھوکے انسانوں کے لیے ہمدردی اور مدد کا جذبہ بھی فروغ پاتا ہے۔ اسی لیے وہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور فطروں کی شکل میں ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب روزے کا حکم دیتے ہیں۔ روزے کا تعلق صرف خدا کی عبادت اور تسبیحات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے جڑا ہے۔ آج پوری دنیا جس طرح کورونا وبا سے بدحال ہے، ایسے میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ضرورت مندوں کی مدد کریں اور ان تمام چیزوں کی احتیاط برتیں کہ جس سے یہ بیماری مزید نہ پھیل سکے۔ ناظرین، یہ مہینہ دعاؤں کا ہے۔ اس مہینے میں روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ روزے دار روزے کی وجہ سے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کی جانب راغب ہوتا ہے۔ یہ وقت امتحان کا ہے اور سب کو قربانی دینی ہے۔ ان حالات میں جب پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایسے میں ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر کیا قربانی دینی ہے، کون سے اعمال کرنے ہیں اور کیا کیا ہماری سماجی ذمہ داریاں ہیں، اس پر بات چیت کریں گے آج ہم اپنے خاص مہمان کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص مہمان ڈاکٹر مفتی عبدالکریم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہماری آج کی اس خاص پیشکش میں۔ رمضان کے تعلق سے ہماری یہ خاص پیشکش ہے اور اس کے اندر یہ جاننا چاہیں گے ہم آپ سے کہ یہ جو دوسرا عشرہ ہے رمضان کا، یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا فضائل ہیں، کتنی برکات اور کتنی رحمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف کا ایک عشرہ گزر چکا ہے، اس میں مومن ایک عشرے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے بندوں کی، جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی بھی مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کافی تعداد میں مومنین کی مغفرت کی جاتی ہے، کافی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مغفرت ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے، ایک گنہگار کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے؟ مغفرت خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بندے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام سورۃ توبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی، جس کا نام ہی سورۃ توبہ رکھا گیا ہے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ مالک الملک خالق کائنات اور بندے کا آقا خوش ہو جائے اور معافی عطا کر دے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ معافی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سورۃ توبہ کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حفاظ قرآن کریم تراویح میں سناتے ہیں، قرآن کریم کی تکمیل تراویح میں اسی عشرے میں ہوتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اس عشرے میں قرآن کریم کی تکمیل ہونی، اور قرآن کا رمضان سے کتنا گہرا تعلق ہے، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ تمام آسمانی کتابیں رمضان شریف میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے پہلی رمضان کو، تورات 6 رمضان کو، زبور 12 رمضان کو، انجیل 13 رمضان شریف کو، اور قرآن پاک 24 رمضان کو۔ سورہ قدر، پوری قرآن پاک میں ایک سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لہذا قرآن کا اور رمضان شریف کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ رمضان شریف میں حفاظ کرام پورا قرآن پاک تراویح میں نمازیوں کے ساتھ، مقتدیوں کے ساتھ سناتے ہیں، پورے عالم میں سنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام بھی سناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے تھے۔ گویا کہ رمضان شریف سے قرآن پاک کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اسی مہینے میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ روحانی طور پر قرآن پاک کا اس مہینے سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ بے شک قرآن کا اس مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں سنتے ہیں ایک نعت پاک۔ کہیں رہ جائے نہ حسرت تڑپ کر میرے سینے میں، کہیں رہ جائے نہ حسرت تڑپ کر میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر، ایسے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر، ایسے جینے میں،
پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، محمد کی جدائی یاد بھڑکاتی ہے سینے میں، محمد کی جدائی یاد بھڑکاتی ہے سینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، کہیں رہ جائے نہ حسرت تڑپ کر میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ابھی آپ نعت پاک سے محظوظ ہو رہے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم رخ کریں گے ہمارے آج کے خاص مہمان کا، اور ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دوران کہ جب لاک ڈاؤن ہے اور لوگ اپنے گھروں میں ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو اس مہینے کو اور ان ایام کو غنیمت سمجھ کر کس طرح قرآن کو سمجھا جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نہایت اہم موقع اور مفید موقع اور فرصت ملا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر کے قرآن فہمی اور تفہیم قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اس کا طریقہ اردوداں حضرات کے لیے ہو سکتا ہے کہ ترجمہ قرآن پاک بھی پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، اسی طریقے سے تفسیریں بھی پڑھا کریں۔ اس فرصت کے اوقات میں چونکہ دل بالکل تمام اشغال اور افکار سے خالی ہے، اگر دھیان کر کے تفسیروں کو اور تراجم کو پڑھیں گے تو قرآن سے قریبی رشتہ ایک مومن کا ہو سکتا ہے۔
قرآن سے قریبی رشتہ ایک مومن کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں رمضان میں بات ہے روزے کی، جو روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے، ایسے ہی اس ماہ مبارک کے اندر مال کی زکوٰۃ کو بھی مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ اس زکوٰۃ کو کتنا ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیں گے ہم اپنے آج کے خاص مہمان سے۔ ڈاکٹر صاحب، اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ تفصیلی ایک نظر ڈال دیں اور بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، بلکہ محققین نے لکھا ہے کہ روزے کے ذریعے سے آدمی صحت مند ہو جاتا ہے، اس کی قوت سماعت بھی اچھی ہو جاتی ہے، قوت بصارت بھی قوی ہو جاتی ہے، اور روزے سے مختلف قسم کے فوائد ہر لائن کا آدمی نکال لیتا ہے، مثلاً اپنے اوپر قابو پانا وغیرہ۔ چوتھا رکن اسلام کا زکوٰۃ ہے، جو اسی ماہ مبارک میں مسلمان ادا کرتے ہیں، جس کی مقدار صاحب نصاب، مالک صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کی مقدار ہے 2 روپے 50 پیسے سینکڑا، 2 روپے 50 پیسے فیصد، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اگر مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کی خیر و برکت جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے سارا ہی مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی اسلام میں نہایت اہمیت ہے، خاص طور پہ رمضان شریف میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے 70 گنا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ رمضان میں اگر ایک فرض ادا کرو تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، لہذا زکوٰۃ کو رمضان میں ادا کرنا اور مزید اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور ناظرین اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، تو ایسے میں اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور ضرورت مندوں کو زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ سے، امداد سے ان کا بھرپور سہارا دینے کی کوشش کریں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جسے بتایا صرف 2.5%، تو 2.5% جو زکوٰۃ ہے اس کو ضرور ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جس کے ذریعے آپ غربا کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب سے، وہ ہے صدقہ فطر۔ یہ بھی زیادہ تر لوگ رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں، تو صدقہ فطر کیا ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ بھی آپ سے آج سمجھنا چاہوں گا۔ صدقہ فطر بھی واجب ہے ہر مالک نصاب زکوٰۃ پر، وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرے، جس کی مقدار 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ یہ ہر مالک نصاب زکوٰۃ پر واجب ہے۔ عید الفطر کے دن ادا کیا جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ہی رمضان شریف میں ہی صدقہ فطر ادا کر دے، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ غریبوں کی امداد ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا 2 فائدہ ارشاد فرمایا ہے، میں اسی عربی الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ طہرۃ للصیام و طعمۃ للمساکین، کہ صدقہ فطر کا فائدہ یہ ہے کہ روزے میں جو کمی ہو جاتی ہے، بے ادبی ہو جاتی ہے، یا اس میں نقصانات جو ہوتے ہیں، صدقہ فطر کی وجہ سے سب معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کا صدقہ فطر کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ صدقہ فطر کا تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غریبوں کے لیے ان کی عیدی ہو جاتی ہے، یا ان کے عید کے لیے ان کی مدد ہو جاتی ہے، لہذا صدقہ فطر ایک اہم صدقہ ہے جو مالک نصاب زکوٰۃ پر واجب ہے، یعنی اگر نہیں ادا کرتا تو گنہگار ہوگا۔ یعنی روزے کے ساتھ زکوٰۃ کا ادا کرنا، صدقہ فطر کا ادا کرنا، غربا کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا بھی اس ماہ مبارک میں بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو رمضان کے آخر میں ایک مبارک رات آتی ہے وہ رات کتنی افضل ہے اور اس رات میں وہ کون سے خاص اعمال ہیں جنہیں کیا جائے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر، جس کا نام ہے سورہ قدر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے 1000 مہینے عبادت کی ہو۔ شب قدر میں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ رات نہایت منور ہوتی ہے اور سلامتی والی ہوتی ہے، اور صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اس کی تعریف فرمائی ہے۔ شب قدر کی خاص دعا ہے جو اس رات میں پڑھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، یہ دعا پڑھا کریے۔ تو شب قدر نہایت اہم رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگنا چاہیے تاکہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ شب قدر بہت اہم رات ہے اور اس کے اندر حضرت عائشہ کے لیے بھی اللہ کے نبی نے دعا بتائی اور ہماری خواتین کے لیے بھی وہ دعا ہو گئی کہ سب وہ دعا یاد کریں، اس دعا کو پڑھیں، مغفرت کی طلب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام اسکول اور کالجز بند ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ ان خالی اوقات میں بچوں کو کس طرح اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے؟ اس لاک ڈاؤن میں سبھی بڑے چھوٹے بچے، عورتیں سب فارغ ہیں جن کے پاس فرصت کا وقت موجود ہے۔ اس فرصت کے وقت کو مفید بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے جوڑنے کے لیے ان کے لیے گھروں میں خصوصی اوقات میں وقت مقرر کر کے دینی تعلیم کے رسالے ان کو پڑھ کر سنائے جائیں یا ان سے پڑھوا کر سنا جائے، ان کو دینی تعلیم کی تبلیغ کی جائے اور دینی صحیح اصلاح عقائد کے دینی رسالے جو موجود ہیں ان کو انہیں پڑھ کر سنایا جائے تو ان کے دینی افکار دیندار ہو جائیں گے اور وہ دین سے وابستہ اور مربوط ہو جائیں گے اور ان کی زندگی بھر کے لیے یہ سنہرا موقع کارآمد اور مفید ثابت ہوگا۔ بچوں کے لیے بہت کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتا ہے یہ وقت، اور اس وقت میں جہاں لوگ گھروں میں ہیں، عبادات کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات بتائی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں خواتین کی تعداد ہے جو رمضان میں بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں، زیادہ تر ان کا وقت باورچی خانوں میں گزرتا ہے، لیکن یہ جو خالی اوقات ہیں خاص طور سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب بازار بھی بند ہیں، مساجد بھی بند ہیں، ایسے اوقات میں وہ رمضان کا کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، تراویح میں کس طریقے سے وہ شامل ہو سکتی ہیں اور کیسے وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مرد ان کا کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں، اس پر بھی براہ کرم ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیں۔ یہ لاک ڈاؤن نہایت ہی قیمتی موقع ہے، اس میں فیملی کے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کر کے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اس کو مفید بنا سکتے ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے جن کی ذمہ داری گھر کی دیکھ بھال ہوتی ہے، کچن کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ان کے لیے بہتر موقع یہ ہے کہ جب ان کو فرصت ملے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت میں لگ سکتی ہیں، جو سب سے آسان ہے۔ اس کے علاوہ تراویح میں بھی وہ شریک ہو سکتی ہیں، اگر گھر میں پڑھانے والے لوگ ہوں، پڑھا رہے ہوں تراویح، تو وہ مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی بلکہ مردوں سے پیچھے، بچوں سے پیچھے بلکہ کھڑی ہوں گی، یعنی پہلی سب مردوں کی ہوگی، اس کے بعد بچوں کی ہوگی، اس کے بعد عورتوں کی ہوگی۔
بچے نہیں ہیں تو مردوں کی پچھلی والی صف ان کی ہوگی. اس طریقے سے تراویح بھی وہ پڑھ سکتی ہیں. تو سب سے آسان ان کے لیے یہی ہے کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں یا قرآن شریف کی تلاوت میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزاریں. اس کے لیے مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کچھ کام میں جو ہے اپنا ہاتھ بٹایا کریں عورتوں کا، تاکہ ان کے لیے بھی رمضان کے فضائل و برکات جو حاصل کرنی چاہیے آسانی اس میں پیدا ہو جائے، اور عورتیں بھی جیسے مرد عبادات میں مشغول رہتے ہیں، عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات میں مشغول ہو سکیں. آپ نے بچوں کی بات کی، خواتین کی بات کی، اور ہر کنبے کے اندر کچھ ضعیف حضرات بھی ہوتے ہیں. ان ضعیف حضرات کے لیے کیا روزے میں کچھ چھوٹ ہے، اور اس چھوٹ کے ساتھ ساتھ وہ کون سی عبادات ہیں جو ہمارے ضعیف اور عمر رسیدہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ گھر میں رہ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں؟ رمضان شریف میں روزہ فرض جو کیا گیا ہے وہ بالغ پر، صحت مند پر، مقیم پر. اگر مسافر ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے. اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، جب صحت یاب ہو جائے تب روزہ رکھ لے. یا بہت بزرگ ہے، بوڑھا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اسے صحت کی امید ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا، تو جب صحت یاب ہوگا تب روزہ رکھ لے گا. تو ایسے معذوروں کے لیے، کمزوروں کے لیے شریعت نے رخصت دے رکھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ بعد میں جب ان کو فرصت کے اوقات ملیں، صحت کے اوقات ملیں، اس وقت وہ روزہ قضا کر لیں. اسی کے ساتھ کرونا وائرس کا ماحول ہے. اگر ایسا کوئی بیمار ہے جس کو اللہ نہ کرے کرونا وائرس ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ رمضان کے بعد جب وہ صحت یاب ہو جائے تب وہ روزہ رکھے. یعنی یہ ماہ مبارک، یہ افضل ایام اور یہ راتیں سبھی کے لیے بہت اہم ہیں. اس کی ایک ایک ساعت کی قدردانی کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دعا میں خاص کر کورونا سے نجات کی دعائیں کرنی ہیں. امام کعبہ عبد الرحمن السدیس نے بھی اس مرتبہ تمام عالم کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بحران کی کیفیت میں کورونا سے نجات کے لیے دعائیں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہم خود بھی اپنوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اس کورونا نامی وبا سے محفوظ رکھیں. ہماری آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی. ہم شکر گزار ہیں اپنے خاص مہمان کے، انہوں نے اپنا وقت دیا ہمیں، اور ہم پھر حاضر ہوں گے کسی خاص اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.